فرض کریں کہ ایک فیکٹری ہے جو دن رات چل رہی ہے، صحیح۔ پیداوار بالکل اپنی بلند ترین سطح پر ہے، مال دھڑا دھڑ بک رہا ہے، اور پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ کسی بھی بزنس کے لیے ایک خواب جیسا منظر ہے نا؟ بالکل، لیکن ذرا سوچیں کہ جب سال کے آخر میں کھاتہ چیک کیا جائے تو پتہ چلے کہ بھائی کروڑوں روپے کا خالص نقصان ہو چکا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ واقعی ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے۔ تو مونیک میں خوش آمدید، جہاں ہمارا مقصد منی آئی کیو کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ اور آج کی ہماری ریسرچ کا جو موضوع ہے وہ اسی اسرار کو سلجھانے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور اس مقصد کے لیے آج ہم جس کمپنی کا ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں وہ ہے ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ، جسے مارکیٹ کی زبان میں لوگ ٹرپ ایف بھی کہتے ہیں۔ ہاں، ٹرپ ایف۔ یہ 1993 میں بننے والی کمپنی ہے جو جاپان کی مٹسوبیشی کارپوریشن اور پاکستان کی پیکیجز لمیٹڈ کا جوائنٹ وینچر ہے۔ اور اس ڈیپ ڈائیو کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک کمپنی جس کی سیلز اور پیداوار مسلسل اوپر جا رہی ہو وہ پھر بھی مالی خسارے کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اعداد شمار کی بھول بھلیوں میں جائیں، میں یہاں کچھ بنیادی اصطلاحات کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ تو یہ ٹرائی پیک فلمز بناتی کیا ہے؟ تکنیکی زبان میں انہیں BOPP اور CPP فلمز کہا جاتا ہے۔ جو سننے میں شاید تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ ہاں، لیکن روزمرہ کی مثال دوں تو جب بھی ہم دکان سے چپس کا پیکٹ خریدتے ہیں یا بسکٹ کا ریپر کھولتے ہیں تو وہ جو چمکدار پلاسٹک کی پیکنگ ہوتی ہے نا، جو کھانے کو تازہ رکھتی ہے، بالکل وہی، وہ دراصل یہی فلمز ہوتی ہیں۔ اور چونکہ ہمارا مقصد منی آئی کیو بڑھانا ہے تو میں یہاں دو اور اصطلاحات واضح کر دیتی ہوں، ٹاپ لائن اور باٹم لائن۔ جی، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، ٹاپ لائن کا مطلب ہے کسی کمپنی کی کل آمدنی یا سیلز، اور باٹم لائن وہ ہوتی ہے جو سارا خرچہ اور ٹیکس نکال کر خالص منافع یا نقصان بچتا ہے۔ زبردست، تو چلیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملکیت کے ڈھانچے کی۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس کمپنی کے پیچھے کون سی بڑی طاقتیں ہیں۔ تو 2025 کے اختتام تک کمپنی کے پاس 38.80 ملین شیئرز ہیں۔ اور اس کا 79.58% حصہ متعلقہ کمپنیوں کے پاس ہے۔ مطلب زیادہ تر شیئرز بڑے گروپس کے پاس ہیں۔ بالکل، پیکیجز لمیٹڈ کے پاس 69.25% اور IGI انویسٹمنٹس کے پاس 9.66% حصہ سر فہرست ہے۔ اور عام پبلک کے پاس کتنا ہے؟ عام پبلک کے پاس صرف 14.62% شیئرز ہے۔ اچھا، یہاں میرا ایک سوال ہے، اتنی مضبوط پشت پناہی ہے، اتنے بڑے نام پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر کمپنی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب نقصان کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، یہ بات سچ ہے کہ مضبوط ملکیت کمپنی کو بہت سہارا دیتی ہے، لیکن یہ مارکیٹ کے معاشی جھٹکوں سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، خام مال مہنگا ہو تو وہ تو سب کے لیے ہوگا۔ بالکل، اور یہی رولا کوسٹر ہمیں 2019 سے 2021 کے سالوں میں نظر آتا ہے، خسارے سے ریکارڈ منافع تک کا سفر۔ تو 2019 کی بات کرتے ہیں، مضبوط بنیاد تھی لیکن پھر بھی کمپنی کو نقصان ہوا۔ جی، ٹاپ لائن میں 11% اضافہ ہوا تھا، مطلب سیلز 14,683 ملین روپے تک پہنچ گئیں۔ لیکن باٹم لائن کیا کہہ رہی تھی؟ باٹم لائن میں 309.81 ملین روپے کا خالص نقصان ہوا۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر روپے کی قدر گرنا اور مہنگی بجلی اور گیس تھی۔ لیکن پھر 2020 آ گیا، یعنی کووڈ-19 کا سال۔ ہاں، یہ وہ سال تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ واقعی، جب پوری دنیا بند تھی، کنٹینرز نہیں مل رہے تھے، ان کی اپنی ایکسپورٹ بھی 16% گر گئی تھی۔ اس کے باوجود حیران کن طور پر کمپنی نے 614.09 ملین روپے کا خالص منافع کمایا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں گراس پروفٹ مارجن کو دیکھنا ہوگا، یعنی پروڈکٹ بنانے کی سیدھی لاگت نکال کر کتنا بچا۔ اچھا، 2020 میں یہ مارجن بڑھ کر 16.18% تک پہنچ گیا تھا۔ کمال ہے۔ اور پھر 2021 میں تو ٹاپ لائن میں 26.27% کی زبردست گروتھ ہوئی۔ اور منافع 1041.86 ملین روپے تک پہنچ گیا، یعنی
APS 26 रुपए 85 पैसे हो गई। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि इन बुरे हालात में भी इन्होंने अपना बेहतरीन दौर कैसे देखा। मैं बताती हूँ। हाँ। ये सब मुमकिन हुआ बेहतर कीमतों और एक्सपोर्ट मार्जिन्स की वजह से। और हाँ, इन्होंने अपना कर्ज यानी डेट टू इक्विटी रेशियो कम करके 44 कर लिया था। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में हमेशा तो बहार नहीं रहती। 2022 और 23 में अचानक हालात ने पलटा खाया। बिल्कुल। और इस दौर को हम एनर्जी शॉक और सुपर टैक्स का वॉर कह सकते हैं। 2022 में कंपनी की तारीख की सबसे ज्यादा टॉप लाइन ग्रोथ हुई, 26.59%। जी, सेल्स 24,120 मिलियन रुपए तक पहुंच गईं। लेकिन उसके बावजूद मुनाफा 17% गिर गया। ऐसा क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। पहली ये कि SSGC ने गैस की सप्लाई को नॉर्मल गैस से हटाकर RLNG पर मुंतकिल कर दिया। RLNG मतलब रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना? बिल्कुल। और मसला ये था कि ये नॉर्मल गैस से 3 गुना ज्यादा महंगी थी और साथ ही हुकूमत ने सुपर टैक्स भी लगा दिया। इसे अगर हम एक आम घरेलू बजट की मिसाल से समझें तो जैसे आपकी तनख्वाह तो बढ़ जाए, है ना? लेकिन अचानक आपके घर के बिजली और गैस के बिल 3 गुना हो जाएं, तो आपकी जेब यानी मुनाफा तो खाली रहेगी ना। 100% दुरुस्त मिसाल दी आपने। और 2023 में भी यही दबाव रहा। टॉप लाइन सिर्फ 3.31% बढ़ी। और लोकल सेल्स 15% गिर गई। लेकिन एक्सपोर्ट में 17% इजाफा हुआ। हाँ, यहाँ एक वाकया भी तो हुआ था, पोर्ट कासिम पर। हाँ, पोर्ट कासिम पर आग लगने का वाकया। बज़ाहिर ये एक बड़ा नुकसान था, लेकिन उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम ने अदर इनकम को काफी बढ़ा दिया। अच्छा, तो उससे बैलेंस शीट बेहतर नजर आई। जी, और मुनाफा 979.11 मिलियन रुपए रहा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि फिर हम आते हैं 2024 और 25 पर, जिसे हम कर्ज का जाल कह सकते हैं। महंगी तवानाई के बाद अब हम देखते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट ने कंपनी को कैसे खसारे की तरफ धकेला। 2024 में सेल्स का हुजम 23% बढ़ा, टॉप लाइन 29,413 मिलियन रुपए हो गई। मगर इसके बावजूद कंपनी को 431.44 मिलियन रुपए का खालिस नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसकी वजह क्या थी? वजह थी फाइनेंस कॉस्ट, यानी कर्ज पर दिया जाने वाला सूद, जिसमें 170% का हौशरुबा इजाफा हुआ। इतना ज्यादा सूद क्यों देना पड़ा उन्हें? क्योंकि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल और एक नई मशीन जिसे BOPP लाइन 5 कहते हैं, इसको लगाने के लिए बहुत भारी कर्ज लिया था। और फिर हम आते हैं हालिया कारकर्दगी पर, यानी 2025। जी, इस साल सेल्स 55,273 टन तक पहुंच गईं, जो कि 30,203.69 मिलियन रुपए बनते हैं। और मैं देख रहा हूं कि स्टाफ भी 320 से बढ़कर 346 हो गया। लेकिन बॉटम लाइन फिर भी मनफी रही। इंतहाई ज्यादा एक्सचेंज लॉस और कर्ज की वजह से फिर 366.73 मिलियन रुपए का खालिस नुकसान हुआ। यहाँ आपने डेट टू इक्विटी रेशियो का जिक्र किया था पहले, जी। वो 2025 में कहां तक पहुंच गया? ये एक बहुत खतरनाक पहलू है। 2025 में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 79% तक पहुंच गया। 79%? इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर फैक्ट्री 100 रुपए की है तो 79 रुपए तो बैंक के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी वजह से 2025 में इनकी EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर मनफी 9 रुपए 45 पैसे रही। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या सिर्फ फैक्ट्री को बड़ा करना और सेल्स बढ़ाना ही कामयाबी की जमानत है, अगर आपका सारा मुनाफा सूद और एक्सचेंज रेट की नजर हो रहा हो? मैं समझती हूँ कि अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें ना, तो तौसीए मंसूबे तवीलुल मुद्दती फायदे के लिए होते हैं। लेकिन कलीलुल मुद्दत में ये कैश फ्लो और बैलेंस शीट को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर जब शरह सूद बहुत ज्यादा हो। तो इतने चैलेंजेस और नुकसानात के बाद कंपनी के पास आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या कहता है? मुस्तकबिल के लिए कंपनी को नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस और खलीजी ममालिक के साथ मुतवक्का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA से काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, वो एक बड़ी मार्केट है। और लोकल मार्केट के लिए भी उन्होंने कुछ किया है ना? जी, लोकल मार्केट के मुकाबले से निमटने के लिए एक नई टेपलाइन लगाई गई है ताकि नए कस्टमर्स बनाए जा सकें। लेकिन वो जो महंगी RLNG है, उसकी लागत का दबाव तो वैसे ही रहेगा।
بالکل رہے گا۔ اور یہاں میں ایک حتمی نقطہ چھوڑنا چاہوں گی جس پر واقعی بہت گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں، اگر ایک بڑی کمپنی جس کی مصنوعات کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہ محض توانائی کی پالیسیوں اور ملکی شرح سود کی وجہ سے خسارے میں چلی جاتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کا روایتی بزنس ماڈل اب پرانا ہو چکا ہے؟ یہ تو واقعی ایک زبردست سوال ہے۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ کمپنیوں کو صرف پروڈکٹ بنانے کے بجائے اپنی توانائی خود پیدا کرنے پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اگر انرجی پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو پروفٹ کیسے بچے گا؟ خیر، امید ہے اس تفصیلی تجزیے نے آپ کے منی آئی کیو میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ مزید ایسی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے اور فیوچر اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں ہمیں وہ ٹاپکس یا کمپنیوں کے نام ضرور بتائیں جن پر آپ اگلی مرتبہ ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ضرور ان پر ڈیپ ڈائیو کریں گے۔ تو مونک کی طرف سے فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ Like and subscribe.